ہمارے معاشرے کا ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ لوگوں کو مسائل تو بہت معلوم ہوتے ہیں لیکن انہیں عملی زندگی میں لانے کی فکر نہیں کرتے۔ کس کو نہیں معلوم کہ رشوت لینا دینا حرام ہے مگر پھر بھی لے دے رہے ہیں؟ کس کو نہیں معلوم کہ ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے مگر پھر بھی ایسا ہو رہا ہے؟ کس کو نہیں معلوم کہ سود لینا دینا حرام ہے مگر پھر بھی سود کا بازار گرم ہے؟ کسے نہیں معلوم کہ چوری کا کام ناجائز اور حرام ہے مگر پھر بھی چوری کرنے کو ایک آرٹ اور ٹیلنٹ سمجھا جاتا ہے؟ کسی کے جیب سے پیسے نکال لینا، کسی کے پاکٹ سے پیسے نکال لینا، کسی کے بٹوے سے پیسے نکال لینے کو آرٹ اور ٹیلنٹ ہی تو سمجھا جاتا ہے۔ ادارے سرکاری ہو یا پرائیویٹ، ہر جگہ چوری کا کام عام ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا برائی کے ختم ہونے کے لیے صرف مسئلہ جان لینا کافی نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو مسائل تو بہت معلوم ہوتے ہیں، اس کے باوجود گناہ ہو رہے ہیں، حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے، فرائض کو چھوڑا جا رہا ہے، واجبات کو چھوڑا جا رہا ہے، ظلم عام ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے عذابات کو دعوت دی جا رہی ہے۔ غور کریں گے تو معلوم ہوگا انہی گناہوں کی وجہ سے ہم پر اللہ تعالیٰ کے عذابات آتے ہیں۔ پھر ایک اہم پہلو یہ ہے کہ سب گناہ جان بوجھ کر ہو رہے ہیں، کوئی بھول چوک سے نہیں ہو رہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم آخرت کو بھول گئے، اپنی خبر کو فراموش کر بیٹھے، وہ خبر جو ہمیں دن میں 70 دفعہ پکارتی ہے، اے انسان تمہیں میرے ہی اندر آنا ہے، ہمارے انتظار میں ہے، اور ہم اسے بھول گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں اپنے نافرمان بندے کو ڈھیل دیتا رہتا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے، بے شک میری تدبیر بہت سخت ہے۔ جب آدمی نافرمانی میں حد سے بڑھنے لگ جاتا ہے تو بعض مرتبہ اسے ڈھیل دی جاتی ہے، دیکھنے میں تو اس کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، عہدے بھی ملتے رہتے ہیں، ظاہری عزت بھی ملتی رہتی ہے، ان چیزوں کی وجہ سے وہ گناہوں میں اور مست ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، اور یہ ڈھیل اس لیے دی جاتی ہے کہ ان سب گناہوں کے بدلے میں ایک ہی مرتبہ میں پکڑ لیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسی سخت ہوتی ہے کہ کوئی اسے توڑ نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کی رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ لہذا اگر ایک شخص گناہوں میں ملوث ہے اور گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کو بھول رہا ہے تو پھر سمجھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے تو خوب دوڑ دھوپ کر لیے، خوب مال و دولت کما لیے، خوب آرام کما لیے، خوب پیسہ کما لیے، راحت اور آرام کما لیے، لیکن ان سب چیزوں کو یہیں چھوڑ کے جانا ہے، وہ کچھ ہمارے کام نہیں آئے گا بلکہ دوسرے لوگوں کے کام آئے گا، بیوی بچوں کے کام آئے گا، بہن بھائیوں کے کام آئے گا، رشتہ دار وارثوں کے کام آئے گا، کسی اور کے کام آئے گا۔ معلوم ہوا سارے گناہوں کی اصل بنیاد موت کو بھولنا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز، لذتوں کو مٹا دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ واقعہ بھی یہی ہے کہ موت کے آتے ہی دنیا کی ساری لذتیں پڑی کی پڑی رہ جائیں گی، اور دنیا کا سب سامان عیش و عشرت کا یہی رہ جائے گا، پھر انسان اکیلا رہ جائے گا۔ پھر موت کی سختی بھی اس قدر شدید ہے کہ انسانی برداشت سے باہر ہے۔ چنانچہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ گنہگار انسان کی روح اس طرح قبض کی جاتی ہے جیسے زندہ جانور کی کھال کاٹ کاٹ کر اتاری جائے، تو جس طرح اس جانور کو تکلیف ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح کی تکلیف گنہگار انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے۔ روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ تکلیف اس قدر شدید ہوتی ہے جیسے کانٹے دار جھاڑی پر ایک ململ کا باریک کپڑا ڈال دیا جائے، پھر اس باریک کپڑے کو کھینچا جائے جو جھاڑیوں میں پھنس چکا ہے، تو اس باریک کپڑے میں جو تباہی پھیلتی ہے وہ حالت گنہگار انسان کی ہوتی ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ موت کا مراقبہ کیا کرو۔ موت کے مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی موت کا تصور جمایا کرو، اور اس کا طریقہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ روزانہ کسی وقت مثلا رات کو سوتے وقت یا صبح کو اٹھتے وقت یا بیچ کسی فرصت کے وقت اپنی موت کا 2-4 منٹ تصور کیا کرو۔ 3-4 منٹ بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ تصور کی رفتار بہت تیز ہے، اس کے برابر کوئی رفتار ابھی تک دریافت نہیں ہوئی۔ روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ یہ رفتار بہت تیز ہے۔
بہرحال تصور اس طرح کیا کرو کہ یہ سوچو ایک وقت ایسا آنے والا ہے میری موت قریب ہوگی اور میرے رشتہ دار، میرے عزیز و قریب، بہن بھائی بیوی بچے میری زندگی سے مایوس ہو چکے ہوں گے اور بے کسی کے عالم میں مجھے دیکھ کر رو رہے ہوں گے۔ اسی حالت میں میری روح قبض کر لی جائے گی، ملک الموت میری روح میرے جسم کے ریشے ریشے سے نکال رہے ہوں گے۔ پورے گھر میں غم کا ماحول ہوگا، لوگوں کو اطلاع دی جائے گی، نہلانے والے غسل دیں گے، پھر کفن پہنا دیا جائے گا۔ جس طرح اب تک دوسرے لوگوں کو کندھا دیتا تھا، اب دوسرے لوگ مجھے کندھا دے رہے ہوں گے، میرے بھائی، میرے والد، میرے بیٹے، میرے دوست احباب، میرے عزیز و قریب سبھی لوگ مجھے کندھا دے رہے ہوں گے۔ پھر میری نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، پھر لے جا کر اسی گڑھے میں ڈال دیا جائے گا جو برسوں سے میرے انتظار میں ہے، جہاں نہ روشنی ہے، نہ تکیہ ہے، نہ سامان ہے، نہ ساتھی ہے، نہ ہی کوئی کھانے پینے کی چیز ہے۔ میں ہوں گا، میری خبر ہوگی، میرا عمل ہوگا، جیسا میرا عمل ہوگا ویسے ہی وہ خبر میرے لیے ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، موت کا تصور کیا کرو۔ موت کا تصور کرنے سے، موت کا امیجن کرنے سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دنیا سے خواہشات کم ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی جو مصیبتیں ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں، چاہے وہ مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ بہت ہلکی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر بھی اس کو ایک اجر ملتا ہے، ایک نیکی ملتی ہے۔ تو زندگی میں تو کئی مصیبتیں آتی ہیں، اگر اس کا یہ تصور رہا کہ جو بھی مجھے مصیبتیں آ رہی ہے، جو بھی مجھے تکلیفیں آ رہی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اجر مل رہا ہے، تو سب سے پہلے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ دل کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ آج لوگوں کے پاس سکون نہیں ہے، لوگوں کے پاس اطمینان نہیں ہے، لاکھوں پتی انسان ہے، کروڑوں پتی انسان ہے، لیکن ان کی زندگی میں سکون نہیں۔ اس لیے 2-4 منٹ روزانہ کا معمول بنائیں، تصور کریں، موت کا تصور کریں۔ موت کا تصور کرنے سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ اور محدث گزرے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن ابی نعام رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے زمانے میں ایک شخص کو یہ دل میں خیال آیا کہ میں مختلف علماء، فقہاء، بزرگان دین، اللہ والے نیک لوگوں سے ایک سوال کروں کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کل آپ کی موت آنے والی ہے اور آپ کے پاس صرف زندگی کا ایک دن ہے، تو آپ وہ دن کس طرح گزاریں گے اور کن کاموں میں گزاریں گے؟ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بڑے بڑے علماء، فقہاء، محدثین، اللہ والے نیک متقی لوگ، پرہیزگار لوگ بہترین سے بہترین کاموں کا ذکر کریں گے اور اچھے سے اچھی چیزوں کا ذکر کریں گے۔ اس طرح مجھے بھی بہترین کاموں کے کرنے کا پتہ چل جائے گا اور اسی طرح میں آئندہ زندگی میں اسے انجام دوں گا۔ ہر ایک سے سوال کیا گیا، سبھی نے کچھ نہ کچھ جواب دیے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن جب وہ شخص حضرت عبد الرحمن ابن ابی نعام رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور سوال کیا تو حضرت نے جواب میں فرمایا، میں وہی کام کروں گا جو روزانہ کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے پہلے دن سے اپنا نظام الاوقات، اپنے معمولات اس خیال کو سامنے رکھ کر بنایا ہے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہے اور ابھی مجھے موت آ جائے۔ یہ اس حدیث کے بھی مصداق ہے، موتو قبل ان تموتو، تم موت کی تیاری کر لو قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم حساب کتاب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کتاب کر لیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت مرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جب موت آنا چاہے آ جائے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ تو ہر وقت مرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں، غدن نلقاء الاحبہ محمدا وحزبہ، کل اپنے دوستوں سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے، آپ کے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی۔ اسی موت کے دھیان کے نتیجے میں ان کی زندگی شریعت اور اتباع سنت کے اندر ڈھل جایا کرتی ہے، اس لیے تھوڑا سا وقت نکال کر موت کا تصور کریں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم مسلمان بھول گئے ہیں کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے، اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ ہر وقت دنیا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، کس طرح میں دنیا کو کما لوں، کس طرح میں مال و دولت کما لوں، یہ فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ 60 سے 70 سال کی زندگی کے لیے کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا، جھوٹ بول کر مال کمانا، جھوٹے وعدے کرنا،
اور کسی کا دل توڑنا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، اور آگے ہزاروں سال کی زندگی پڑی ہوئی، اس کی کوئی فکر نہیں۔ دنیا کو مسافر خانہ تو صحابہ کرام نے سمجھا، صحابیات نے سمجھا، اللہ والے نیک اور متقی لوگوں نے سمجھا، اور ہم صرف زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا اصل نہیں آخرت اصل ہے، لیکن عمل سے پیدل ہے، عمل سے پیدل ہے۔ یہ دنیا، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ بڑی بڑی عمارتیں، دنیا سے بڑی بڑی امیدیں ہیں، بڑی بڑی امیدیں ہیں، یہ سب چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں۔ یہ علماء، یہ صلحاء، یہ اللہ والے نیک لوگ بتاتے بتاتے تھک گئے کہ دنیا مسافر خانہ ہے، لیکن لوگ سن کے سن ہو گئے، کوئی احساس نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اعلموا، تم جان لو انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے، وزینۃ، اور دنیا زینت کی چیز ہے۔ جو زینت کی چیز ہوتی ہے وہ عام طور سے اوپر سے بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن اندر سے حال خراب ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں تمہیں عیش و عشرت دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں یہ رنگ ریلیاں، کہیں یہ رنگ و روغن چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اگر ایک شخص کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چل جائے کسی کے بارے میں کہ یہ آدمی دھوکے باز ہے، یا آدمی فراڈی ہے، تو ہم اس سے لین دین بند کر دیتے ہیں، اس سے معاملات ختم کر دیتے ہیں، سب چیزیں ختم کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ معلوم ہوا نا ختم، دھوکے باز ہے، فراڈی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں فرما رہے ہیں دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، یہ تمہیں اونچائیوں تک لے کے جائے گی، پھر وہاں سے ڈھکل دے گی تمہیں۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ ایک میرے پاس فون ہے، میں آپ سے کہا کہ یہ اوپر والا یہ فون جو ہے ظاہری اعتبار سے اس کا رنگ و روغن بہت اچھا ہے، لیکن اندر سے چلنے کے لائق نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ لے رہے ہیں، تو آپ اس شخص کو کیا کہیں گے؟ عقل مند لوگ تو نہیں کہیں گے، ظاہر ہے بیوقوفی کہیں گے۔ یہی حال ہمارا دنیا کے ساتھ ہے، بنانے والا خود بول رہا ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے اللہ آپ لوگوں کو پیدا کر کے مار کیوں دیتے ہیں، یعنی موت کیوں دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ زمین میں کھیتی کرو، زمین میں کھیتی کرو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین میں گندم کی فصل کاشت کرنی شروع کر دی، کھیتی کرنی شروع کر دی۔ جب فصل پک کر تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گندم یعنی گندم کو گھیوں بولتے، تو اس میں سے دانے کو الگ کر دیا اور بھوسے کو الگ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے پیارے موسیٰ آپ نے گندم میں سے گھیوں کو یعنی دانے کو الگ کر دیا اور بھوسے کو الگ کر دیا، یہ ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا اللہ تعالیٰ فصل پک کر تیار ہو چکی تھی اس لیے میں نے دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ جب لوگوں کی بھی زندگی کی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو پھر میں اسے کاٹ دیتا ہوں، دانے کے مانند لوگوں کو جنت میں داخل کر دیتا ہوں، بھوسے کے مانند لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو دو چیزیں اس میں جوان ہو جاتی ہیں، ایک مال کی ہرس، دوسری زندگی کی ہرس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے پہلوں میں 99 موتیں ہیں، اگر آدمی اس سے بچ بھی جاتا ہے تو بڑھاپے میں تو مرنا طے ہے۔